قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، اللہ رب العالمین کی ذات ورا ورا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، اور جتنا ہم اللہ کو یاد کریں گے اتنا اللہ بھی ہم کو یاد کرے گا۔ اللہ کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کریں گے اتنا کم ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ پر نازل فرماتے ہیں۔ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ اللہ کی نعمتیں اللہ کے بندوں پر صبح شام نازل ہوتے رہتی ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کی کوئی رحمت بندے پہ نہ کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے، تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بارے میں، ذکر کی فضیلت کے بارے میں بھی بیان فرمایا۔ چنانچہ ابھی جو آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی سورہ بقرہ کی آیت ہے، دوسرے بارے میں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، اور تم میری شکر گزاری کرو، ناشکری مت کرو۔ یہ قرآن کے الفاظ میں نے جو بتایا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو حکم دے کہ تم مجھ کو یاد کرو۔ میری یاد بہت ضروری ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی بہت ضروری ہے، اور آخرت کے اعتبار سے تو پوچھو ہی مت کیا اہمیت ہے۔ اور ہمیشہ ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی ناشکری ہرگز نہیں کرنا ہے۔ جو جتنا اللہ کو یاد کرے گا وہ اتنا زیادہ نورانی ہوگا، وہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے، اس کا مفہوم خلاصہ کہ بندہ اللہ کے ذکر میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے تو اللہ کے پاس اس کی آواز ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی بنبناہٹ آتی، شہد کی مکھی وغیرہ قریب میں کان کن سے گزری تو آواز جیسا آتی ہے۔ تو بندہ جب اللہ کی یاد میں ذکر کرتا ہے، اپنے ہونٹ کو ہلاتا ہے، اس کی بنبناہٹ اللہ کو سنائی دیتی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ بندہ جب زمین پر لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، اللہ کے عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، وہ ہلنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ باوجود عالم الغیب ہے، اس ستون سے فرماتے ہیں کہ تو کیوں ہل رہا ہے؟ تو نور کا ستون فرماتا کہتا ہے کہ ایک بندے زمین پر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اس کی مغفرت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو رک جا، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول، کلمہ پڑھنا، ذکر، جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ کے نیک بندے، حدیثوں میں آیا ہے، اس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے نرم نرم قدموں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور آخرت میں جنت کے اعلیٰ درجوں پر ان لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی اس ذکر کا جو مسئلہ ہے صرف غریب ہی نہیں بلکہ آپ کو اللہ مالدار بنایا ہے، آپ مالداری کے اندر بھی رہ کر، عیش و آرام میں بھی رہ کر جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔
سی حدیث ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مالدار صحابہ جو ہے، ساتھی جو ہے، وہ لوگ اللہ کے راہ میں اللہ نے ان کو مال دیا ہے تو صدقہ خیرات کرتے ہیں، جہاد میں مال لگاتے ہیں، اور بھی بہت سے ان کے مال کی فائدے بتائے ہیں۔ کہنے لگے کہ ان کے پاس تو مال ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اب نماز میں اس میں تو ہم ان کے برابر ہیں، جہاد میں بھی ان کے برابر ہیں، لیکن مال ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس مال زیادہ ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ درجوں میں ہم سے گناہ ہو جائے، ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق کے بارے میں بتایا، تو اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ تو مالدار صحابہ کو بھی جب علم ہوا اس چیز کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کرنے کے بارے میں فرمایا، تو وہ بھی نیکی کے اندر آگے بڑھنے میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ وہ صحابہ، مالدار صحابہ بھی اللہ کے ذکر کو کرنا شروع کر دیا۔ یہ غریب فقراء صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پھر فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ذکر ہم کو بتایا، وہ ذکر ہمارے مالدار حضرات صحابہ کو بھی معلوم ہو گیا، تو وہ لوگ بھی بولتے سو کرنے لگے، تو اب کیا کریں؟ بولے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے دین ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نواز۔ تو ہم اللہ کا ذکر کرنا ہے، جتنی کثرت سے ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنا فائدہ مند۔ حدیث میں آیا جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندے اور مردے کی طرح سے، کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردے کی طرح سے۔ حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، مومن بندہ، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، گناہ کی بدولت، گناہ کی نعمت سے اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ بندہ اگر توبہ کرتا ہے، معافی چاہتا ہے اللہ سے، تو وہ گناہ دھل جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو گناہ ویسی رہتا ہے، دھبا ویسی رہتا ہے دل کے اوپر۔ پھر جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا، چوتھا، اس طرح سے گناہ کرتے رہتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہ گار بنتا ہے، اتنا زیادہ گناہ گار ہوتا ہے کہ اس کا دل سیاہ نقطوں سے گھر جاتا ہے، یعنی سخت ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کے اوپر حق بات اثر نہیں کرتی۔ جس طرح میل کچیل کو صاف کرنے کے لیے صابن ہوتا ہے، یا آگ کی بھٹی ہوتی ہے لوہے کو صاف کرنے کے لیے، زنگ کو دور کرنے کے لیے، اسی طرح اللہ کا ذکر دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ میرے عزیز بھائیو بزرگو دوستو، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ وہ ضعیف اور بوڑھی تھی، کمزور تھی بہت زیادہ۔ وہ فرمانے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ ایسا عمل بتا دیجئے جو میں بیٹھی جگہ کر سکوں، زیادہ عمل تو نہیں ہوتا میرے سے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو میں کرتے رہا کروں ہمیشہ۔ اب نماز، روزہ تو رمضان میں روزہ ہے، روز نماز تو پابندی 5 دن کی پڑھنا ہے، وہ چھوڑ کے، فرض چھوڑ کے کچھ عمل ایسا بتا دیجئے جو میں ہمیشہ کرتی رہا کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ تم 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے ہے جیسے کہ تم نے 100 عرب غلام آزاد کیے۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے ہے جیسے کہ تم نے 100 گھوڑے، مائیں، ساز و سامان کے، لگام وغیرہ کے اللہ کی راہ میں جہاد میں 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے ہے جیسے کہ تم نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے اور قبول ہوئے۔ اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس کا ثواب زمین و آسمان کی خالی جگہ کی نیکیوں سے بڑھ دے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ
100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ 99 بیماری سے تمہاری حفاظت کرے گا، شفا۔ تو ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بنے۔ یہ تمام چیزیں نفل کے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو بتایا گیا کہ بھائی ثواب جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو ذکر اذکار کا ہے، تہجد کا ہے، اشراق کا ہے، چاش کا ہے، اوابین کا ہے، یا ذکر اذکار کا ہے، یہ جو ثواب ہے یہ فرض کے بعد ہی ہے۔ اگر ہم فرض ہی ادا نہیں کریں گے تو یہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ بے معنی مطلب اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ملنے کا جو بتایا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی اب چلو بتا دیے ذکر کی فضیلت، لہذا ایک تصویر تیسرے کلمے کی سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیے، اب اپنے نام اعمال میں 100 گھوڑے بھی آ گئے، 100 اونٹاں بھی آ گئے، 100 غلامہ بھی آزاد کرنے کا ثواب مل گیا، زمین آسمان کے نیکیاں بھر کے مل جا رہے، اپنے کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا صدقہ خیرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایکسٹرا کا ثواب ہے آپ کے لیے، یہ ایکسٹرا کا ثواب ہے۔ اصل تو جب تک آپ فرض کرنا ہی کرنا ہے آپ کو، تو جتنے بھی نفل یا اذکار وغیرہ بتائے جاتے ہیں، اس کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ عمل کے اندر فائدے کے لیے بتائی، دلچسپی پیدا ہونے کے لیے بتائے جاتے ہیں، اور اللہ کے خزانے میں کبھی نہیں اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، دین اللہ مبارک کا، لیکن فرض کو چھوڑنا نہیں ہے، فرض چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے ایک بندہ مالدار ہے اور وہ اللہ کے راہ میں مال تقسیم کر رہا، اور ایک بندے کے پاس مال نہیں ہے اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو اللہ کا ذکر کرنے والا مال تقسیم کرنے والے سے زیادہ ہے فضیلت کے اعتبار۔ لیکن نماز تو دونوں کو پڑھنا ہے، روزے دونوں کو رکھنا ہے، شریعت کے جو احکام ہیں وہ دونوں کو بھی پورے کرنا ہے، چاہے مالدار ہو یا غریب۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ہم اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ۔ ایک واقعہ ہے، ایک چرواہا بکریاں چروا رہا، کتابوں کے ذریعے واقعہ ہے، ذرا غور سے سنے سر۔ چرواہا بکریاں چرا رہا تھا تو ایک بھیڑیا آیا اور اس چرواہے سے کہنے لگا کہ مجھے ایک بھیڑیا بنا۔ تو یہ چرواہا جو ہے ایک دم کنفیوز ہو گیا کہ بھائی یہ انسانی شکل میں بات کر رہا ہے، اور گھبرایا، ہمت جتایا، بولا کہ بھائی دیکھو چرواہا ہوں میں نوکری کر رہا ہوں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں بلکہ سلیمان علیہ السلام کی ہیں، میں تو خالی ان کے پاس کام کرنے والا ہوں، چرواہا ہوں۔ تو اس بھیڑیے نے کہا ٹھیک ہے، جا کر سلیمان علیہ السلام سے کہو کہ مجھے ایک بکری چاہیے۔ چرواہا کہنے لگا کہ میں وہاں پر جاؤں گا، آنے تک تو پورے بکریوں کے اوپر حملہ کر دیے۔ تو مسکرا بھیڑیا اور کہنے لگا کہ تم جا کر آؤ، میں تمہاری بکریوں کی حفاظت کروں۔ وہ لامالا جانا پڑا۔ تو چرواہا جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ رہا تھا تو راستے میں 3 واقعات اس کے ساتھ میں ہیں۔ ایک یہ دیکھا کہ ایک گائے جو ہے وہ اپنی بیٹی کا دودھ پی رہی ہے، گائے اپنی بیٹی کا دودھ پی رہی ہے۔ پھر آگے بڑھا تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ پھٹے پرانے کپڑے، فقیری زندگی کے ایسے پھٹے پرانے کپڑے ان کے یہاں، اور ہاتھوں میں سونے سے بھرے تھیلیاں، کپڑے ان پہ پھٹے پرانے ہیں اور ہاتھوں میں کیا ہے، سونے سے بھری تھیلیاں۔ پھر آگے بڑھا تو ایک چشمہ بہ رہا، جاری چشمہ ہے، پانی بہ رہا ہے۔ چرواہے کو پیاس بہت لگ رہی تھی تو وہ قریب گیا پانی پینے کے لیے، تو دیکھا کہ وہ پانی کے اندر سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ یہ بغیر پیے وہاں سے ہٹ گیا ہے، پینے کے قابل نہیں، سے اتنی بدبو آ رہی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جا کر دربار میں پورا واقعہ بیان کیا کہ ایسا بھیڑیا مجھے سے ایک بکری مانگ رہا ہے اور راستے میں یہ معاملات ہوئے میرے ساتھ میں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس بھیڑیے کو بندے سے ایک بکری اجازت ہے لینے کی، لے لو بولو۔ اور تم جو واقعہ دیکھے وہ پہلا جو واقعہ ہے کہ گائے جو ہے اپنی بچی کا دودھ، گائے جو ہے اپنی بیٹی کا دودھ پی رہی، وہ آخری زمانے میں یعنی قیامت کے قریب کی نشانی ہے وہ کہ ماں خود اپنی اولاد کو، اپنی بچی کو
گناہوں کے اندر تو مبتلا کریں گی دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کی، دنیا کو ماخوذ ہو کر اپنی اولاد کو فتنے میں مبتلا کریں گی دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ اور دوسرا واقعہ کہ لوگ بولتے سونے کے بڑے تھیلیاں ان کے پاس ہے اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے مفلسی کیسے، تو وہ مالدار جو حرام مال سے بولتے مال بہت ہے ان کے پاس، حرام طریقے سے مال بہت کما رہے ہیں، لیکن ان کی حالت ایسی ہے کہ ان کی برکت ہی نہیں ان کے مال کے اندر، مال بہت کما رہے ہیں حرام طریقے سے، مال بہت ہے ان کے پاس میں، لیکن وہ ہمیشہ مصیبتوں پریشانیوں میں گھرے ہوئے رہیں گے، ان کے مال کے اندر برکت نہیں ہے، وہ ایسے ہیں مالی اعتبار سے مال رکھتے پر بھی وہ فقیروں کی طرح ہے، مفلسی کی زندگی میں۔ اور تیسرا بہتا چشمہ جو جاری تھا اور اس سے بدبو آ رہی تھی، وہ علماء کرام ہیں، وہ علم والے ہیں جو ان کے حلیے سے ان کے عادت و اطوار سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت اللہ والی ہے، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو ہے دنیا کی حوث، دنیا کی محبت اور دنیا کی چاہت بسے گی ان کے اندر۔ تو پھر وہ واقعہ سنا دیے انہوں، بول دیے تینوں واقعات، اور چرواہ جب گیا وہاں پر تو واقعی بولتے بھیڑیا جو ہے بکریوں کے بیچ میں بیٹھا ان کی حفاظت کر رہا۔ دوسرے علیہ السلام کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے اجازت ہے تمہارے کو ایک بکری لے لو، تو بکریوں کے اوپر نظر ڈالا بھیڑیا، حالانکہ بکریاں بہت تندرست اور اچھی واقعی ہوئی تھی، ایک بکری کو دیکھا تو ایک دم لاغار تھی کیسی کی تھی، تو وہ اس کو پسند کر کے بولتے تو بکری کو لے لیا، تو چرواہ کو ایک دم تعجب ہوا کہ اس کو اجازت تھی اچھی فرما موتی لے سکتا تھا، نہیں تو وہی کو لیا، پوچھا چرواہ پوچھا کہ تم بولتے دوسرے بھی لے سکتے تھے، اسی کو کیوں پسند کرے، اسی کو کیوں چنے، تو فرمانے لگا، وہ بولا کہ یہ جو بکری ہے یہ اللہ کے ذکر سے غافل، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے اس کے اوپر کیا ہے مصیبتیں پریشانیاں آتے رہتے، حالانکہ وہ لوگ بھی ہیں لیکن وہ اللہ کے ذکر میں، اور یہ ایک دن یہ جو اللہ کے ذکر کے بغیر ہے بے فکری میں، تو اس لیے وجہ سے اس کو کھارو مل کے بلا۔ تو یہ واقعے کے اندر ہم کو یہ تعلیم دی گئی کہ بھائی ہم اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا ہے، ورنہ مصیبتیں پریشانی تو ہم کو گھیرے ہوئے رہیں۔ جہاں پر زمین پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو زمین سے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں مل جاتی ہیں، جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، دین کی اسلام کی بات ہوتی ہے، تو فرشتے اس علاقے کو کیا ہے گھیر لیتے ہیں، اور سکینہ جو کہ اللہ کی رحمتوں کی خاص رحمت ہے ان پر نازل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں آپ نے غور کیا ہوگا جب دین کی بات ہوتی ہے، اسلام کی بات ہوتی ہے، یا جمعے کا عنوان دو یا برکت والی راتیں میں دو، جہاں کہیں بھی ایسی کبھی جماعت وغیرہ آ گئی، تعلیم وغیرہ ہوتے رہے، دین کی بات ہوتے رہے، تو آپ نے غور کیا ہوگا اس میں ایک آ جانا تو وہاں پہ ایک دم غنود کے آتے رہتے، غنود کے آتے رہتے، یہ سکون جو ہے اس کو جو غنود کی آ رہی ہے سکون ہے، وہ محفل کی سکون اس کو نصیب ہو رہا ہے، سب کو ہی ہوتا ہے، وہ ایک آدھ محسوس ہوتا ہے اپنے گھر، نیند آ جاتی ہے، تو اللہ کے ذکر میں متاثر ہے، ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہیں، صبح شام اللہ کا ذکر کریں، تھوڑا سا رہتا ہے وقت لیکن ذکر جب کرتا ہے بندہ تو اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہے۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ذاکرین کے لیے مقرر ہے، جس میں سے ذکر کرنے والے ہستے میں داخل ہو۔ جنت کے 8 دروازے، اس میں سے ایک دروازہ ذکر کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے، تو ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے بنے، مخصوص دعائیں ہیں، مخصوص اذکار ہیں، یعنی ذکر کے اذکار ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ اللہ کا نام بہترین نام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے، تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمانے کے تھے بہترین نام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے، تو تم اللہ کو اچھے اچھے ناموں کے ذریعے سے یاد کیا کرو، قرآن کے الفاظ ہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم۔ تو ہم زیادہ دنیا کی کثرت ذکر کرتے رہے تو دنیا ہمارے اندر بستے چلے جاتے، کاروبار کا ذکر کرتے رہیں گے، کاروبار کی عظمت ہمارے دل میں آتے رہتے، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو اللہ کے ذکر کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، چہرے پہ نور آئے گا، ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہماری زبان کو
ہمیشہ تر رکھنا ہے۔ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درود ابراہیم میں یا چھوٹا موٹا جو بھی آپ کو چھوٹا بھی درود آتا ہے، درود شریف کا اہتمام، استغفار، جو بندہ پورے یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، 3 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے جتنے گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ اور سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ گناہ، یعنی کثیر بھی گناہ رہیں گے تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات غفور رحیم ہے، وہ معاف کرے گا۔ تو ہم صبح شام تسبیحات کا اہتمام کریں، صبح اور شام میں کثرت سے کریں، دن میں بھی کریں، 24 گھنٹے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، تو اس لیے اس کا خاص اہتمام کریں۔